اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، واللہ خیر الماکرین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ میں جناب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر مقدمہ میں ضمانت کا معاملہ تھا، جو یہ بینچ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیرون ملک ہیں، اور جسٹس سردار طارق مسعود اس وقت بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں بطور چیف جسٹس۔ انہوں نے اور ان کے ساتھ اطہر من اللہ اور شاہ صاحب بینچ میں شامل تھے۔ 3 رکنی بینچ نے 10 لاکھ روپے کے مچلکے پہ سائفر مقدمے میں ضمانت منظور کر لی۔ جو ڈیٹیلز ہیں اب تک آپ تک بہت سارے ذرائع سے پہنچ چکی ہوں گی، ہم اپنے انداز سے اس کو بیان کیے دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سائفر مقدمے کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے پروگراموں میں کئی بار آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ چکے ہیں کہ سائفر مقدمہ صفر مقدمہ ہے۔ آج سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر وہ معاملہ ڈی کوڈ ہو چکا تھا، وہ خط ڈی کوڈ ہو چکا تھا، اس سے مراد تو یہ ہے کہ پھر اس کا ترجمہ باہر آیا، اور ترجمہ جہاں بھی پہنچا وہ تو ترجمہ تھا، وہ سائفر تو تھا کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر کوئی چیز باہر آئی ہے تو پھر یہ جرم تو بنتا ہے وزارت خارجہ کا کہ وہ کسٹوڈین وہ ہیں، وہ ڈاکیومنٹ تو ان کے پاس ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ ڈاکیومنٹ تو محفوظ ہے، وہ تو کہیں گیا کوئی نہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر اس ڈاکیومنٹ کے پبلک ہونے کی وجہ سے، اس سائفر کے لوگوں تک پہنچنے کی وجہ سے کسی دشمن ملک کو کوئی فائدہ پہنچا ہو یا پاکستان کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا ہو تو وہ ذرا بتائیے۔ پھر یہ کہا گیا کہ ایف آئی آر میں وہ الزام ہی موجود نہیں ہے کہ اس سائفر کی وجہ سے کسی دشمن ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے، یا کسی دشمن ملک کے ساتھ پاکستان کے معاملات ایسے ہو گئے کہ جو بہت خطرناک بات ہے، یا کوئی ایسی، یعنی سائفر مقدمہ جو اس کے جتنی خوبیاں خامیاں تھیں آج وہ ساری ڈسکس ہوئی ہیں۔ سرکار کی طرف سے جو کہا گیا، جو سرکاری وکیل ہیں، جو پراسیکیوٹر صاحب ہیں، پرائیویٹ کونسل ایک انہوں نے پراسیکیوٹر مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کو اپنے وکلاء پہ تو بھروسہ شاید نہیں ہے، تو وہ جو پراسیکیوٹر صاحب نے جب یہ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ انڈیا میں بہت سارے اس حوالے سے بہت سارے ٹی وی چینلز پہ اور میڈیا میں یہ چیزیں آئیں، اور وہاں بڑی جگ ہنسائی ہوئی ہے پاکستان کی۔ تو اس پہ کہا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جو بلوچستان والے جو کل سے پاکستان میں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کے حوالے سے انڈیا میں یا بیرون ملک ہماری جگ ہنسائی نہیں ہوئی؟ پھر بے شمار معاملات اور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھر میں جگ ہنسائی نہیں ہوتی، تو کیا اس کی وجہ سے پھر کس کس کو پکڑ کے گرفتاریاں کریں گے؟ تو آج عملی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سائفر کیس تھا، ظاہر ہے اس کا جو مستقبل ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی جس طرح سے جناب جسٹس عامر فاروق صاحب اور سرکاری ٹیم، نواز شریف صاحب کی جو بی ٹیم جتنی بھی ہے، جو جس طرح سے مریم صاحبہ کہتی تھی کہ یہ تب لیول پلینگ فیلڈ بنے گی جب لاڈلا اندر ہوگا، لاڈلا سے مراد وہ اپنے ابا جی کی بجائے وہ عمران خان صاحب کو کہتی تھی کہ جب وہ گرفتار ہوگا، وہ سزا یاب ہوگا، اس پہ پابندیاں لگیں گی، اس کی پارٹی ختم ہو جائے گی، یہ سارا کچھ وہ کہتے تھے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ سارا کچھ ہوگا۔ ظاہر ہے اس کو سارا کچھ کرنے کے لیے 200 مقدمے عمران خان صاحب پہ درج ہوئے اور ان کے ساتھیوں پہ مقدمے درج ہوئے۔ آج میں کسی جگہ سن رہا تھا کہ پچھلے ایک ہفتے میں عمر ایوب صاحب کے خلاف کوئی 16 سے زیادہ مقدمات درج ہوئے۔ یار خدا کا خوف کریں، یعنی پاکستان میں کیا اس وقت کیا قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ کھلواڑ جو کی جا رہی ہے، کہ وہ سسٹم جو کچھ کر رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کہیں بھی آپ کی نیک نامی نہیں ہو رہی، کہیں بھی پاکستان نیک نام نہیں ہو رہا، دنیا بھر میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ بہرحال سائفر مقدمے کی بات کریں کہ وہ جو عامر فاروق صاحب نے پروگرام بنایا تھا اور پروگرام پہ عمل کیا تھا، جس انداز سے جو کچھ طے شدہ چیزیں تھیں کہ 30 دن میں اس کا ٹرائل مکمل کر کے تو سزا دینی ہے، تو اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ 30 دن والا فارمولہ جو ہے وہ سزا تو اگر انہوں نے دینی ہے تو دینی ہے، لیکن یہ ہے کہ 30 دن کے اندر ذوالقرنین صاحب کے لیے شاید اب ممکن نہ رہے
کہ وہ اس معاملے کو 30 دن تک منطقی انجام تک پہنچا سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمانت ہو جانے کے بعد بہت ساری چیزیں، بہت سارے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے ناظرین کہ ضمانت ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ عمران خان صاحب کی القادر ٹرسٹ والے معاملے میں گرفتاری ڈالی ہوئی ہے، توشہ خانہ معاملے میں انہوں نے ایک توشہ خانہ میں جہاں سے سزا ہوئی تھی وہ سزا معطل ہو چکی ہے، ضمانت ہو چکی ہے، لیکن اس پہ ایک ریفرنس بنا کے تو انہوں نے مقدمہ ایک ایسا بنایا جو بنتا نہیں ہے، کسی صورت نہیں بنتا۔ اس کا نتیجہ بھی یہی ہونا ہے جو آج سائفر کیس کا نتیجہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نکلا ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے کہ سارے اقدامات کیے گئے ہیں۔ بہرحال اس میں ہوگا یہ کہ میرا جو اندازہ ہے زیادہ سے زیادہ جنوری میں، یعنی فروری الیکشن کی تاریخ سے بہت پہلے انشاءاللہ العزیز عمران خان صاحب، کیونکہ اب جو باقی معاملات ہیں اس میں ضمانتوں کا سلسلہ چل پڑے گا۔ ہاں، اگر عامر فاروق صاحب نے فیصلے محفوظ کر لیے تو یہ تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جنوری ہو یا فروری ہو یا مارچ ہو کہ کب عمران خان صاحب کی جان خلاصی ہو سکتی ہے جیل سے۔ لیکن چلیے، انہوں نے اپنے آپ کو اس سارے کچھ کے لیے تیار کیا ہوا، اور وہ جیل سے آپ کو پتہ ہے نا کہ آج سے 4 مہینے پہلے بھی، 3 بھی، 2 بھی، 1 بھی ہفتہ پہلے بھی، اور آج تک ان کا جو بھی ان کے وکلاء صاحب بن جاتے ہیں، جو بھی فیملی ممبر ملنے کے لیے ان کو جاتے ہیں، ان کو ایک ہی میسیج دیتے ہیں کہ قوم کو کہیں کہ وہ الیکشن کی تیاری کرے۔ تو عمران خان صاحب کا آج بھی یہی پیغام ہے قوم کے لیے کہ آپ الیکشن کی تیاری کیجئے، اور الیکشن ہم لڑیں گے اور الیکشن ہم جیتیں گے۔ وہ بندہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا تھا نا، وہ کہتا تھا اللہ الحق، تو وہ پھر اوپر سے مدد آن پہنچی ہے نا، وہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ کیا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ بہتر کارساز ہے، ترتیب کرنے والا، ترکیب کرنے والا ہے۔ جو ایک بندوں کی ترتیب اور ترکیب ہوتی ہے اور ایک مالک کی ہوتی ہے، بندوں کی جو ہوتی ہے مالک اس پہ قدرت ہنس رہی ہوتی ہے، بندے اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا نتیجے نکالتے ہیں، اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلی صبح کیا ہونا ہے، کس نے ہونا ہے، کس نے نہیں ہونا۔ بہرحال جو صورتحال اس وقت تک کی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس بڑے فیصلے کے آنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں، وہاں پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمارے لیے بالکل جینا مشکل کر دیا گیا ہے، سیاسی طور پہ ہمارے لیے چلنا پھرنا مشکل ہے، اور ہمارے جو امیدوار ہیں ان کو کاغذات نامزدگی نہ لینے دیے جا رہے ہیں، نہ جمع کروانے دیے جا رہے ہیں، کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، پھاڑے جا رہے ہیں، اور وصول نہیں کیے جا رہے، لوگوں کو گھمایا پھرایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جب سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، انہوں نے کہا جی بے شمار ہماری شکایات اس الیکشن کمیشن تک ہم نے پہنچا دی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی طرف سے یہ اعلامیہ جاری کیا اور حکم دیا کہ 3 بجے، یعنی آج کی تاریخ میں 3 بجے دن جمعہ کی نماز کے بعد پی ٹی آئی کی ٹیم وہاں پہنچے اور الیکشن کمیشن ان کی شکایات سنے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا، حکم دیا کہ آپ تمام آئی جیز کو یہ حکم جاری کریں کہ وہ الیکشن لڑنے والے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اخبارات میں جو کچھ آ رہا ہے، ملک میں جو کچھ ماحول بنا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور ایک پارٹی کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو یہ ناانصافی کی بات ہے۔ اور سپریم کورٹ نے یہ متفقہ طور پہ یہ کہا کہ یہ یہاں کسی سابق وزیر اعظم کی بات نہیں ہے، یہاں بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے کہ ریاست کے باشندوں کے لیے، ریاست کے افراد کے لیے، ریاست کے ہر ایک شخص کے لیے جو آئین اور قانون کے اندر بنیادی حقوق رکھے گئے ہیں، یہ والی عدالت، سب سے بڑی عدالت، ان حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی موجود ہے، اور اس لیے ہم وہ ان حقوق کی پائمالی نہیں ہونے دیں گے۔ اور ناظرین، دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ جو بلوچستان سے احتجاج کرنے والے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جس طرح سے زیادتیاں کی گئی، حامد میر صاحب کا جو انہوں نے اس پہ جو کچھ کہا کہ انہوں نے جب کل اس وقت تقریباً کل جب 3 منسٹر بیٹھ کے تو وہ جھوٹ بول رہے تھے، غلط بیانیاں کر رہے تھے کہ جناب خواتین سب کو رہا کر دیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں، حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے معلوم کیا اپنے ذرائع سے، میرے بندے وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا جی کسی ایک خاتون کو بھی رہا نہیں کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر منسٹر صاحب سے یہ کہا، جو وزیر اطلاعات ہیں، فون کر کے کہا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ معلوم کریں، دوسری طرف تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی خاتون رہا نہیں ہوئی۔ تو پھر احمد میر یہ کہتے ہیں کہ میں خود وہاں چلا گیا، اور میں نے وہاں جا کے جب دیکھا حالات کا، میں نے جائزہ لیا، وہاں جا کے میں نے معلومات دیں، تو معلومات لینے سے یہ پتہ چلا
نہ صرف معلومات لینے سے پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی وہاں موجود پولیس والوں نے بدتمیزی کی، دھکے دیے، اور ایک وڑائچ کا نام انہوں نے پولیس والے کا لیا، تو کہتے ہیں وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ اس سے منہ نہ لگائے، یہ نون لیگ والوں نے، یہ احمد میر صاحب کے الفاظ ہیں کہ یہ نون لیگ والوں نے اسپیشلی اس کو لگوایا ہوا ہے، تو یہ تو سب کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ میر صاحب کہتے ہیں خواتین کو دھکے مار رہا تھا، لاتیں مار رہا تھا اور بدتمیزیاں کر رہا تھا، اور جبراً بسوں میں گھسیڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میر صاحب کہتے ہیں کہ ایک بچی نے مجھے آگے کہا کہ میں ان کے ساتھ بس میں نہیں جانا چاہتی، تو میں نے وہاں سے وزیر صاحب کو، وزیر اطلاعات کو، وہاں سے میں نے کال کی، میں نے کہا کہ یہ چیخیں آپ اپنے کانوں سے سن لیں، اور آپ نے جو کچھ ٹیلی ویژن پہ آپ 3 وزراء بیٹھ کے کہہ رہے تھے وہ غلط تھا، ابھی تک کسی کی رہائی ممکن کوئی نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال یہ معاملات اس طرح سے چلائے جا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے، خواب خرگوش نہیں، وہ خواب گیدڑ کے مزے لے رہا ہے، یا پتہ نہیں کس انداز سے سویا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد جاگ جائے، لیکن امید نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ پنجاب کے الیکشن کرواؤ، کے پی کے الیکشن کرواؤ، لیکن اسی الیکشن کمیشن نے الیکشن نہیں کروائے، تو اب ان سے کیا امید ہے؟ بہرحال آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین، عثمان ڈار کا گھر اور علاقہ آج میدان کارزار بنا رہا، جو آج سپریم کورٹ میں بھی یہ اس چیز کی آواز اٹھی، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہا کہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، کسی نے ان کی بات ابھی تک نہیں سنی۔ کون ہے جو ان کی بات سنے گا؟ کس نے ان کی بات کی؟ الیکشن کمیشن نے ان کی اس بات پہ، یا کسی اور نے، یا آئی جی نے ان کی بات پہ کیا کان دھریں؟ تو آج یہ صورتحال رہی کہ الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے عثمان ڈار کی والدہ نے، ریانہ ڈار صاحبہ نے، وہ ان کا نام ابھی ایک میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، بڑا خوبصورت انہیں ایک اشتہار جس میں ان کے بچے بھی ہیں، ایک ساتھ طرف عمران خان صاحب کی تصویر ہے، ریانہ ڈار صاحبہ کی تصویر ہے، چادر میں ملبوس بڑے خوبصورت انداز میں ماں جی، اور پھر پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی ہے، اور نیچے ان کے حلقے 71 کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آج کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے، لیکن کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے جانے والوں کو اٹھا لیا گیا، گھر سے نکلنے ہی نہیں دیا گیا، چاروں طرف سے بند کیا ہوا تھا اس پورے علاقے کو۔ بہرحال کاغذات نامزدگی کے لیے کچھ وکلاء بھاگ دوڑ کر کے تو جانے میں شاید کامیاب ہو گئے، لیکن دوسری طرف بے شمار حلقوں سے، سرگودا سے، لاہور سے، چکوال سے، پنڈی سے، بے شمار علاقوں سے ایسی آوازیں آئیں کہ کاغذات نامزدگی داخل نہیں کیے جانے دے رہے، اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو کم از کم سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ایسا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ بھائی خدا کا خوف کرو، تم نے کل ریٹائر ہو جانا ہے، کل تمہاری جگہ کوئی اور یہاں بیٹھا ہوا ہوگا، تم گھر جاؤ گے، محلے میں جاؤ گے، شرمندہ ہوگے، لیکن لگتا یہ ہے کہ تم نے اتنے پیسے بنا لیے ہیں کہ تم نے یہاں نہیں جانا، ادھر ہی جانا ہے، جدھر پچھلا آرمی چیف چلا گیا ادھر ہی جانا ہے، جدھر پچھلا کوئی چیف جسٹس چلا گیا ادھر ہی جانا ہے، جدھر پچھلے کوئی باقی لوگ چلے جاتے ہیں، محکموں کے سربراہ چلے جاتے ہیں، اپنے اپنے کام سر انجام دے کے۔ اس قدر مال انہوں نے باہر بنا لیا ہوتا ہے کہ انہیں پاکستان میں اپنے خاندان کی، اپنے لوگوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے کلچر کی کوئی پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ بہرحال جو اس وقت ایک تماشا لگا ہوا ہے، اس کو جمہوری تماشا کہہ نہیں سکتے، یہ ایک طرفہ تماشا ہے، اس کو جو بھی آپ نام دیں، آپ اس میں آزاد ہیں۔ اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی تو فوری ممکن نہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی، اور کوئی مقدمہ نہیں ہے جس میں وہ گرفتار ہوں، اور امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں پرویز الہی صاحب کی بھی رہائی ممکن ہے۔ اپنے ہمارے وکیل صاحب مروت صاحب نے پنڈی کے حدود میں ایک جو کنونشن رکھا ہوا ہے، ایک سروبا کے پیر صاحبان ہیں چونترے کے علاقہ کے، انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کی، اور 24 تاریخ کو انہوں نے جلسہ رکھا ہوا شمولیتی، اور اس میں مروت صاحب آ رہے ہیں۔ اب پنڈی ضلع اور پنڈی ڈویژن کے والوں کے لیے امتحان ہے، اب دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے۔ ایک میلہ تو لگنا ہے، میلہ سجنا ہے، اور تماشا بھی لگنا ہے۔ اگر وہ روکیں گے تو تماشا لگے گا، اور نہیں روکیں گے تو پھر وہ میلہ لگے، اور میلہ ایسا زبردست قسم کا ہوگا کہ وہ لوگ اس میں شرکت کے لیے پہلے سے بےتاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے وہ حالات پیدا نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وطن کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، وہ حالات پیدا نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وطن کے رہنے والوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت فلسطینیوں کو آزادی نصیب کرے۔ فلسطین ہماری جان ہے، فلسطین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ارشادات کے ذریعے سے فلسطین کی حمایت کی تھی، اور اسرائیل کے خلاف بات کی تھی۔ ریاست پاکستان کل بھی اور آج بھی وہ فلسطینیوں کے حق میں، اور اسرائیل واحد شاید ایک ملک ہے
کہ یا ایک آدھ کوئی اور ملک ہے جس کا نام ہمارے پاسپورٹ پہ نہیں ہوتا، ورنہ پوری دنیا میں ہم جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ اور اس بات کا شکریہ کہ آپ ہمارے رہنمائی بھی کرتے ہیں اور پروگرام کو دیکھتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ سوشل میڈیا ہی واحد وہ میڈیا رہ گیا ہے آج پاکستان کے ساری بڑی تنظیموں نے، جو تنظیمیں ہیں صحافیوں کی، وہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کی، انہوں نے یہ استدعا کی ہے، ایک ریکویسٹ کی ہے، ایک اپیل ڈالی ہے، اور وہ شاید وہ سپریم کورٹ سے رجوع بھی کرنے جا رہے ہیں کہ ان پہ جو ان اناؤنسڈ پابندیاں ہیں، جو صحافتی اقدار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، وہ گلا نہ گھونٹا جائے، آکسیجن ان کو فراہم کی جائے۔ یہ جو سوشل میڈیا جو ہماری آواز ہے، ہم کوشش کرتے ہیں سچ اور حق کی بات آپ تک پہنچائیں۔ آپ کا تعاون ہمارے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اور آکسیجن فراہم کرتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔